نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کا مشکور ہوں اور آپ سب بھی اس کا شکر ادا کریں کہ رب نے مجھے صحیح اور غلط کی پہچان عطا فرمائی ہے، مجھے انسان بنایا اور مجھے اتنے وجود میں آلات عطا کیے اور مفت میں دیے کہ میں پرکھ سکوں کہ دن ہے یا رات ہے، میں روشنی میں ہوں یا اندھیرے میں ہوں، میں دھوپ میں ہوں یا چھاؤں میں ہوں۔ مجھے اتنے سینسر دیے کہ میں بھوکا ہوں یا پیاسا ہوں۔ میرے وجود نے مجھے خود بخود اطلاع کی کہ میرے اندر کس چیز کی اس وقت کمی ہے۔ ان چیزوں کا استعمال اور برابر استعمال یہی عقل مندی اور دانائی ہے، وگرنہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بیچارے کملے رملے یملے روڑی سے کھا رہے ہیں، ناک کی نلی بہہ رہی ہے اور انہیں اپنا بھی شعور نہیں۔ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے، دانائی دی ہے، جسم دیا ہے، اور پھر اس کی رہنمائی آسمان سے عرش بری سے کی ہے۔ تو ہمیں انسان ہوتے ہوئے بہت سمجھداری اور دانائی سے چلنی ہوگی، یہ زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ انسان اس زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجا گیا اور رحمان کے فرشتوں نے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ انسان نے کوئی خون نہیں بہایا تھا، کوئی قتل و غارت نہیں کی تھی، کوئی لڑائی نہیں کی تھی، کوئی جنگ نہیں لڑی تھی، کوئی دنگا فساد نہیں ہوا تھا، کوئی باہمی خانہ جنگی نہیں ہوئی تھی، مگر اس پہ بلیم آ گیا، کلیم کیا گیا کہ یہ لڑنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، یہ سمجھدار پڑھا لکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کی صفائی اللہ نے دلیل کے ساتھ، اور جو انسانیت کے اوپر جملہ آیا تھا وہ تذلیل والا تھا۔ ایک بندہ کبھی لڑائی نہ ہو، جھگڑا ہی نہ کیا ہو، اور اسے آپ کہیں کہ یہ لڑاکا ہے، یہ فسادی ہے، یہ خونی ہے، یہ قاتل ہے، دکھ تو ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ اعتراض آیا اور دوسری طرف مد مقابل شریکے نے یہ بولا کہ جب جونیئر کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے اور سینئر تڑپ اٹھا، اس نے کہا انا خیر من، بھئی خلیفہ بنانا تھا تو مجھے بتاتے نا، میں پرانا ہوں، میں سینئر ہوں، میرا ایکسپیرینس، میری عبادت، میری ریاضت، میرے قیام رکوع سجود، یہ کیوں گھٹیا ہے؟ یہ مجھے نہیں اس کے لیے جھکنا، مجھے نہیں اس کو ماننا۔ رب نے اسے راندہ درگاہ بنایا، لعین بنایا، ابلیس بنایا، مگر اس نے جو سامنے جواب دیا نا وہ چیلنج تھا۔ کہا تیرا خلیفہ، تیرا بندہ، میں اس کے سامنے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، پیچھے سے بھی، میرا جدھر سے بھی بس چلا
میں اس کو ڈی ٹریک کروں گا، میں اس کو موٹر وے پہ نہیں چڑھنے دوں گا، صراط مستقیم سے میں ہٹاؤں گا۔ ایک طرف چیلنج لگے ہوئے کہ تیرے بندے کو میں تیری طرف نہیں آنے دوں گا۔ سر جی اگر آپ یہاں رک کے سمجھتے ہیں پہلے پارے کوئی سورہ بقرہ اور انسان اول اور اس کے سامنے جو چیلنجز ہیں، اس کے بعد آپ اسی کی اولاد ہیں اور اللہ کے خلیفہ بن کے یہاں آئے، تو دو چیزوں پہ غور کرنا ضروری ہے۔ پہلا کہ میں خلیفہ ہو کے خلافت کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں، اور دوسرا مجھے اس خلافت سے باغی کون بنا رہا ہے، اس کا انکار کون کر رہا ہے، اس کی تذلیل کون کر رہا ہے، خلافت راشدہ پہ انگلیاں کون اٹھا رہا ہے۔ حضرات دوست اور دشمن کو پہچاننا ہو تو نسلی اور خاندانی لوگ دشمنی کو ذہن میں رکھتے ہیں، بھلے نئی بہت بڑی محبتیں دکھائے، پیار دکھائے، لیکن اگر آپ کے بڑوں اور وڈیروں کے ساتھ ان کا رویہ تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ پوری شیطنت، شیطان اور اس کے ٹولے انسانی روپ میں ہر دور میں انسان کو بہکانے کے لیے کھڑے ہوتے رہے، اکٹھ ہوتا رہا ہے، اجتماع ہوتا رہا ہے۔ الکفر ملت واحدہ، سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں جتنے شیطانی ٹولے ہیں کہ کسی بھی طرح انسان کو رب کا خلیفہ نہیں بننے دینا۔ رب کا خلیفہ کون ہے؟ رب کا خلیفہ وہ ہے کہ جو آسمانی ہدایت کو لے کر کے دنیا میں چلتا ہے۔ اللہ توحید کا بولے تو توحید اپنا ہے، رب وقت کی کتاب سے جوڑے تو جڑ جائے، اللہ ایمان بالغیب کا بولے تو مان لے۔ یہاں میں مثال دینے لگا، ساری دنیا رب کو لاجک بیس پہ مان رہی ہے، جو کہ تقریباً 6 ارب ٹوٹلی رب کو لاجک پہ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ لاجک بنتی نہیں کہ ایک کائنات کو چلائے، لہٰذا کوئی اللہ نہیں، دہریے بن کے کافر بن کے بیٹھ گئے۔ 8 ارب میں سے 2 ارب ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا ہے، مگر وہ 6 ارب جو ہیں پیچھے پڑ گئے اس 2 ارب کے کہ ہم نے تمہیں سیکولر بنا کے چھوڑنا ہے، نماز روزہ پڑھو، لا الہ الا اللہ تسبیحات کرتے رہو، لیکن پریکٹیکلی ایک اللہ کو منوانا ہم تمہیں اس پہ نہیں چلنے دیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی 4 تقسیمات کی ہوئی ہے۔ پہلے سیکولر، ان کا کہنا ہے کہ یہ 80% لوگ ہیں، 80%، انہیں کوئی غرض نہیں کہ دین کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، نیکی کیا ہے، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی بات ہوگی، مگر یہ 80% مسلمانوں کے اوپر ہر موقع پہ اعتراض کرنے والے ہم نوا ہیں اس 6 ارب کے، باقی بچے 20%۔ ان میں سے وہ لوگ جو اپنے آباء و اجداد سے، مدارس سے، مساجد سے یا وہ خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، رکیے گا یہاں پہ چیک کیجئے گا، جو خانقاہوں سے جڑ گئے، ان لوگوں نے کہا کہ چلیں، انہوں نے اپنا ایک سوچ، اپنا ایک دائرہ کار بنایا، یہ اس سے کبھی باہر آئی نہیں، قوالی کر لی، عرس کر لیا، اپنے سٹائل میں جو ہے انسٹرومنٹ جو ہے وہ استعمال کر لیے، آلات لے کے بیٹھے، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا تو آپ بھی ان کو کچھ نہیں کہہ، رہنے دیں۔ مساجد اور مدارس اور علاقے میں بیٹھ گئے ہیں، قرآن حفظ کر لو، یہ فضائل ہیں، یہ ہے، کہتے ہیں ان کو بھی چلنے دو، ٹھیک ہے گزارا، لیکن ان میں سے جو پڑھ کے سمجھ حاصل کر کے آگے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی دعوت دے اور پورے دین کو وہ دنیا کا سسٹم قرار دے کہ اسی میں خیر خائی ہے، ایسے لوگوں کو کچل دو، مت چھوڑو، دلیل کے ساتھ بھی، تذلیل کے ساتھ بھی، انہیں دہشت گرد بنا کے، انہیں چور ڈاکو کرپشن کہہ کے، انہیں جھوٹا کہہ کے، جادوگر کہہ کے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیرت کے ابتدائی حصے میں یہ سب ہو چکا ہے، سب ہو چکا ہے، اور آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ اس میں جو طریقے استعمال ہوں گے وہ بنیادی طور پہ 3 ہیں، وہ نوٹ کر لیں۔
اپنے دشمن کو پہچاننا ہو تو یہ پھر حقیقت تک جانا، تہ تک جانا ضروری ہوتا ہے۔ ہر مسکرانے والا چہرہ یار نہیں ہوتا، اور ہر صاحب علم کے روپ میں آیا ہوا وہ آپ کا خیر خواہ دوست اور عالم نہیں ہوتا۔ تین طریقے۔ پہلا طریقہ، ایسے لوگ جو علماء کا روپ دھاریں گے، کل کو اگر تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے تو پتہ چلے گا جی اس بندے کا تو ختنہ ہی نہیں ہوا تھا، 17 سال اس نے امامت کروائی ہے، اتنے سال اس نے جمعہ پڑھایا ہے، یہ آیا کہاں سے تھا؟ پتہ چلتا ہے جی یہ یورپ کے کسی دور دراز جنگلوں میں موجود غیر مسلم لوگوں کے ہاں پڑھ کے دین سیکھ کے آیا تھا، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو وہی پڑھاتا سکھاتا رہا۔ آپ سوچئے، ایک بندہ کفر میں پڑھ کے آیا، وہاں رہ کے اور آ کے روپ دھار لیا، اور اس نے شو نہیں ہونے دیا۔ ایک انداز یہ بھی ہے۔ دوسری چیز، مسلمانوں کے اندر سے ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو ساری نبوتوں کو ڈیمیج کر کے رکھ دیں، نبوت کا دعویٰ کریں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے بیٹھ گئے ہیں، ان کو ڈی ویلیو کر دیا جائے کہ وہ نبی تھے تو یہ بھی نبی ہے، ان پہ وحی آئی تھی تو ان پہ بھی وحی آئی ہے، وہ بھی انسان تھے یہ بھی انسان ہے، ان کے پیچھے لوگ لگے فالو کیا تو آپ ان کو بھی کریں۔ وہ اس دور کا تقاضے کے مطابق آئے تھے، یہ ان حالات کے مطابق آئے۔ یہ آپ ماضی میں 30 دجالون کذابون رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، مسیلمہ کذاب سے لے کے ماں بعد آنے والے بے شمار جھوٹے نبیوں کی طرح وہ مرزا غلام احمد قادیانی، نام بھی کون سا چنا گیا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اکثر کا نام یا احمد ہوگا یا محمد ہوگا تاکہ لوگ دھوکہ کھائیں، وہ آیات اپنے اوپر منطبق کر سکیں، وہ احادیث کو اپنے اوپر فٹ کر سکیں، تاکہ وقت کے ساتھ پینترا اللہ تعالیٰ نبی کو چنتے ہیں، سلیکشن ہوتی ہے، وہ پلاننگ کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ نبی نہیں بنتا۔ ہر پیغمبر رب کا چناؤ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ کسی دنیا کے اسکول، کالج، یونیورسٹی یا مدرسے میں نہیں پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو بھی دینا ہے، جو سکھانا ہے، خود سکھانا ہے۔ مگر ہمارے بر صغیر میں یہ تجربہ ہوا۔ سیالکوٹ کے شہر میں ایک منشی، سیالکوٹ شہر میں ایک منشی، یہ واگا بارڈر کے آگے امرتسر سے تھوڑا، قادیان، وہاں کا رہنے والا حالات میں دیکھتا ہے کہ گزارا نہیں ہوتا، تنخواہ پوری نہیں ہوتی، اٹھتا ہے، علم سیکھتا ہے، صرف نحو کی طرف آتا ہے، بیسک علوم پڑھتا ہے، پھر تقریریں شروع کرتا ہے، سوال و جواب کا سیشن شروع ہوتا ہے، مباحثوں مناظروں میں چلا جاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، پھر کفار کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، پھر جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی موعود ہوں، میں وہ مسیح ہوں کہ جس نے احادیث کو پڑھ کے، کہ جس نے مہدی بن کے، موعود بن کے، مسیح بن کے، عیسیٰ علیہ السلام بن کے آنا ہے، وہ میں ہی ہوں۔ کچھ لوگوں نے انکار کیا، کچھ نے اقرار کیا، اور پودا کاشت کس نے کیا تھا؟ باہر سے لا کر کے، جو مسلمانوں کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹانا چاہتا تھا۔ جیسے خلافت سے شیطان انکاری تھا، ماننے کو نہیں، اب آہستہ آہستہ سٹیپ لیتے لیتے ذلی بروزی یہ وہ کرتے ہوئے ایک دن آ کے کہا کہ آدم بھی میں ہوں، نوح بھی میں ہوں، عیسیٰ بھی میں ہوں، موسیٰ بھی میں، یوسف بھی میں، یونس بھی میں، سارے انبیاء میرے اندر، اور محمد بھی میں ہی ہوں، محمد بھی میں ہوں۔ اس مسجد میں خطیب کون ہے؟
جی کوئی ایک ساتھی بتائیں. قاری عدنان صاحب. قاری عدنان صاحب کو آپ جانتے ہیں, دیکھے ہوئے ہیں؟ کل کو میں آ کے کہوں میں قاری عدنان ہوں, مجھ سے جمعہ پڑھوا لو, آپ کہیں گے جی ہم جانتے ہیں آپ قاری عدنان نہیں ہیں. آپ قاری عدنان ویسے کوئی پڑھانا ہے تو چلے پڑھا لیں, لیکن یہ قاری عدنان کہہ کے میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میری خوشخبریاں ہیں, میں ہی نبی ہوں, لہذا مجھے نبی مانا جائے. جو صاحب علم تھے, جن کو اللہ نے عقل سے نوازا تھا, سمجھ بوجھ تھی, دلیل جانتے تھے, انہوں نے کہا تو جھوٹا ہے. کتنے لوگ اس کے ساتھ مل گئے, اچھا یار ہو سکتا ہے یہ نبی ہوئے. کتنی پٹی ہے, کتنا ایریا ہے بر صغیر, انڈیا, پاکستان, کتنے لوگ تھے جو اس کے ساتھ ملے اور اس کو آج نبی مانتے ہیں. مسلمان تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے, پیغمبر کو چھوڑ کے مرتد ہو کے اس کے ساتھ ملے, وہیں پہ مرے, وہیں پہ جیے, وہ ہمارے ہی بھائی تھے. اللہ جزا دے ان علماء کو جن علماء نے اس پہ محنت کی, ڈٹے رہے, سزائیں سہی, دکھ دیکھے, آزمائشیں دیکھی, پریشانیاں دیکھی, لاشیں اٹھائے, لیکن انہوں نے جھوٹ کو جھوٹ بولا. مگر وہ جھوٹ کتنے سلیقے سے بول رہا تھا کہ بے شمار لوگ اعتبار کر بیٹھے, میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا. کسی نے کہا جی مادی ہو سکتا ہے. جی ابھی جو فیصلہ آباد میں ہوا ہے آپ نے دیکھا, اس کے پیچھے بڑے سارے فالوورز آئیں گے, پودا کسی نے کاشت کیا ہے, وگرنہ یوں بی بی اٹھ کے تو ایسے نہیں شروع ہو جاتی. پیچھے کوئی ہاتھ ہیں جو یہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں, اور وہ جد امجد ہے شیطان جس نے کہا تھا صراط مستقیم پہ لوگ نہیں رہنے. حضرات مرزا غلام احمد قادیانی ڈائریکٹ نبی بناؤ اور اس سے فیصلے کرواؤ کہ اتنا ذہین آدمی, اتنا علم والا, اتنا بڑا مناظر, اتنا بڑا مجدد, اتنا بڑا زبردست جو ہے وہ دلیل پہ دلیل, آیات پہ آیات, احادیث پہ احادیث پڑھنے والا, یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو وہ دن نہیں نہ دیکھے. علماء کرام آپ کے شہر سے مولانا محمد حسین, اللہ رب العزت ان کی قبر کو منور کرے, مولانا ثناء اللہ مرسری, ہمارے علماء کی ایک لمبی لائن, سارے مسالک نے مل کے کھڑے ہو کر کے فیصلہ لیا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے, متنبی ہے, دجال ہے, کذاب ہے, لعین ہے. اور الحمدللہ آج تک امت مسلمہ اس پہ اکٹھی ہے, اور اللہ جزا دے ان علماء کو, اس عوام کو جنہوں نے اس کو سمجھا. بڑے سارے لوگ گمراہ ہوئے. اگلا سٹیپ جب یہ تیر نہیں چلا تو ایک اور کام کیا گیا کہ احمد نامی ہی بندہ چنو, یاتی من بعد اسمہ احمد. ان کے قرآن میں آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جس نے آنا ہے وہ احمد ہوگا, لہٰذا احمد نامی ہی بندہ چنا گیا. آپ ہی کے شہر لاہور نے اس کو پمپا اور اس کو جو ہے ماشاءاللہ ماحول مہیا کیا اور فضا دی. نام کیا تھا؟ غلام احمد پرویز. جانتے ہیں تھوڑا بہت؟ آپ نے بڑوں سے پوچھئے گا, آج بھی اس کے کلپس اس طرح کی چیزیں نیٹ پہ پڑی ہوتی ہیں. اس نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا. اگلی گیم جو آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے, فاضل ہے, اسکالر ہے, دنیا پڑھا ہوا ہے, بڑا علم رکھتا ہے, یہ کامنزم کو سمجھتا ہے, یہ سیکولرزم کو سمجھتا ہے, یہ نیشنلزم کو سمجھتا ہے, فلاں دنیا بھر کے جتنے بھی سیٹ اپ ہیں یہ ان کو جانتا ہے, یہ صرف حافظ قرآن یا ایک لوکل قسم کا ملا یا مولوی نہیں ہے, اس کو علم ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو اس نے جتنے بھی اسلام کے ٹائٹل تھے وہی رکھے. توحید اوپر لیکن پیکنگ اندر اپنی, اوپر جو ہے وہ کلمہ پیکنگ اپنی, اوپر جو ہے وہ نماز مگر اندر معانی اپنے, لفظ اوپر زکوٰۃ مگر مقاصد اپنے, لفظ حج رکھا لیکن معانی اپنے بیان کیے. میں چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. مرزائی نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کوئی حج نہیں, حج باطل ہے, اب وہاں نہیں جانا, قادیانہ ہو. اس نے کہا تھا کوئی زکوٰۃ نہیں, قرآن کوئی نہیں, یہ باطل ہے,
یہ اب اس میں کوئی ہدایت نہیں، میرا قرآن مانو، جو آیتیں میرے پہ اتری ہیں وہ مانو، وہ الکتاب المبین ہے، اس کے 20 پارے ہیں، محمد جو ہے وہ اب اس کی نبوت ختم، وہ عام سا آدمی تھا، ذہین ضرور تھا مگر حالات ٹھیک نہیں تھے، لہٰذا وہ اتنی ترقی نہیں کر سکا جتنی میں کر گیا ہوں، لہٰذا مجھے مانا جائے، یہ کیا جائے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کہ قرآن برحق ہے مگر حدیث صحیح نہیں ہے، انکار حدیث۔ اقیم الصلاۃ، حدیث میں آتا ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں پڑھو، تو یہ اسلام ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آیا تھا، انہوں نے تشریح ٹھیک نہیں کی، ان کے دور کا تقاضا تھا، وہ فجر، ظہر، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اذان کہتے تھے، لہٰذا مجھے جو سمجھ آیا ہے اقیم الصلاۃ سلون سے ہے، سواد، لام اور واو، اس کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا، جڑا ہوا۔ اگر یہ بچڑا ہے، یہ پیچھے نہیں، وہ ماں ہے، گائے ہے، اور یہ پیچھے بچڑا ہے، یہ ماں کے ساتھ یوں جڑ کے آ رہا ہے، تو یہ سلون ہے، یہ نماز میں ہے۔ مزدور لائن میں بس پہ چڑھ رہے ہیں، نماز میں، پرندے قطار میں اڑ رہے ہیں، نماز میں، قدرت کا ایک نظام ہے۔ لہٰذا یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وضو کرو، ٹائم لگاؤ، امام رکھو، مسجدیں بناؤ، ان کا چکر نہیں ہے۔ مزدور مزدوری کرے تو نماز میں ہے، حتیٰ کہ تحریک الصلوین یہ اپنے پیچھے ہلانے کا نام ہے، اگر عورت ڈانس کر رہی ہے تو وہ بھی نماز میں۔ کتنی بڑی سازش تھی کہ صراط مستقیم، وہ نماز جو بندے کو رب کے قریب کرتی ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اقیموا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اسی طرح وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وہ جماعت، وہ میرے پیغمبر کا سسٹم کتنا آسان تھا، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، بلے بلے کیا بات ہے، آپ نے تو احمد صاحب حد کر دی ہے۔ یہ جو غامدی صاحب ہے نا، یہ اسی کا ایک نام ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے، بڑی آسانی سے کہہ دیا جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تراویح نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی، ہڈ حرام تھے، حجتاں ٹھیر، پڑھنے کو پہلے ہی دل نہیں کرتا تھا، جن کا نہیں۔ ایک وقت تھا ہم سنتے تھے کہ تراویح نہ ہو تو روزہ نہیں ہوتا، سارے آ جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ کچھ لوگ اٹھے، جی تراویح اسلام میں ہے ہی نہیں، کچھ اور آئے، انہوں نے کہا جی آپ نے تو صرف 3 دن پڑھی ہے، لیکن جس دن آپ صحیح معنوں میں شریعت کو پڑھیں گے، میرے محبوب نے پوری زندگی لائف ٹائم کبھی بھی قیام اللیل چھوڑا ہی نہیں، سوائے ایک مزدلفہ کی رات، کبھی بھی قیام اللیل نہیں چھوڑا۔ 11 مہینے میرے محبوب نے رات کے آخری حصے میں پڑھا ہے، رمضان المبارک میں آپ نے اسے عشاء کے فوراً بعد شروع کیا، جتنی ہمت ہوئی، جتنا دل کیا، جتنا من کیا، اللہ کو ٹائم دیا ہے اور قیام اللیل کیا ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ نے 23 کی رات کو جب قیام کیا، عشاء کے بعد شروع کیا، 1/3 رات پڑھا، پھر 25 کو کیا، آدھی رات قیام کیا، 27 کو پڑھا، پوری رات قیام کرا، حتیٰ کہ پیچھے صحابہ کو فکر ہونے لگی کہ پتہ نہیں آج سیری بھی کھائی جاتی ہے کہ نہیں کھائی جاتی، جماعت سے بھی پڑھا۔ پھر آپ گھر میں ہیں، لوگ آ گئے ہیں، آپ نے ان کو منع نہیں کرا کہ چلے جاؤ بس ختم، یہ ہے ہی 3 دن، کہا میں اس لیے نہیں آ رہا، تم کرو، کہ کہیں میرے آنے سے اور آپ کے ذوق سے اللہ اسے فرض ہی نہ قرار دے دے۔ یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے، تراویح کی کیا ضرورت ہے، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، جاؤ گھروں کو۔ صحابہ نے جماعت کروائی، آپ نے دیکھا، آپ کو خوشی ہوئی۔ اب سنیے، ساری یہ چیزیں ایک طرف کر دیں، لائف ٹائم آپ نے پڑھا، 11 مہینے رات کے آخری حصے میں پڑھا، رمضان میں شروع میں پڑھا، آدھی رات بھی پڑھا، پوری رات بھی قیام کیا، مگر ہمیں کیا حکم دیا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے رمضان میں 3 دن قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، کہا جس نے پورا رمضان قیام اللیل کیا اور ایمان سے اور محاسبہ کر کے کیا، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اور یاد رہے کہ جب فعل اور قول میں اگر تضاد ثابت کر بھی دو، جی آپ نے تو 3 دن، حالانکہ آپ نے پورا رمضان پڑھا ہے،
باقی رہ گیا کہ جی جماعت بھی آپ نے کی ہے، جماعت بھی ثابت، گھر میں بھی ثابت، مسجد میں بھی ثابت، اور ہمیں یہ فضیلت اور فضل بھی بتایا۔ اب الفعل لہ والقول لنا، فعل میرے نبی کا خاصہ ہے اور قول ہمارے لیے آرڈر اور حکم اور ہمارے لیے شریعت ہے۔ اب پورا رمضان قیام کرنا بھی ثابت، جماعت بھی ثابت، تو پھر نیا کیا تھا جی؟ آپ نے پڑھی نہیں ہے؟ ہاں اگر نام کی جنگ ہے تو چھوڑ دو، تراویح نہیں، قیام اللیل کو، نام کی جنگ ہے نا، چھوڑ دیں اس کو۔ ہم نہیں کہتے کہ تراویح، قیام اللیل آپ نے کیا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے نے کیا کیا؟ میرے نبی کے اس مشن سے، اس طریقے سے، اس عمل سے، اس سیرت سے، کردار سے، اس محبت سے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ان چیزوں سے بالکل سائیڈ پہ کر کے نوجوان کو ہاتھ میں موبائل پکڑا کے کہا جو مرضی کرتا، پھر تراویح شراوی نہیں ہے۔ اوپر ٹائٹل صالح ہونے کا، عالم ہونے کا، مگر اندر دھوکہ۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ تو اس جھوٹ کو سمجھنا ضروری ہے جو علم کے نام پہ عالم کے روپ میں دیا جائے۔ اور تیسری صورت، ایسے لوگ جو علماء کا روپ دھاریں گے مگر علم سے کورے ہوں گے۔ کچھ علماء کا روپ دھاریں گے، علم بھی رکھتے ہوں گے مگر ڈنڈی ماریں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ نبوت کا سٹیپ بائی سٹیپ جا کے دعویٰ کریں گے۔ یہ سارے وہ اس شیطنت سے جڑے ہوئے جو صراط مستقیم سے ہٹانے والے۔ تیسری مثال سمجھ، 99 قتل کر کے آیا، قتل مسئلہ ہے کہ نہیں؟ سوسائٹی میں مسائل ہی مسائل ہیں، جدھر دیکھیں۔ اب ان مسئلوں کا حل کس سے ڈھونڈیں گے؟ ظاہر ہے یا کتاب و سنت سے جڑیں گے یا کسی عالم فاضل سے مل کے پوچھیں گے۔ اب اس نے 99 قتل کیے تھے، دل میں خیال آ گیا کہ یار میں توبہ کروں، یہ کام غلط ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن حل کیا ہے؟ حل کا متلاشی ہو کے نکلا، عالموں کے روپ میں پگڑی باندھی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، عبادت گاہ بنائی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، صوفی اللہ ہے، اور تصوف کی دنیا میں ڈوبا ہوا عالم کی شکل میں ایک زاہد ہے۔ یہاں رکنا، ذرا تڑپ کے ذرا سوچنا۔ اس نے سوال پوچھا تھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا جواب دیا؟ تیری توبہ؟ ایک بندے نو مار کے پوری انسانیت مر جاندی ہے، میں زندگی چ کدی کیڑی نہیں ماری، تو ہن 99 مار کے توبہ کر کے جنت چ جائیں گا، تے پھر اللہ دا انصاف تو نہیں نا؟ جیسے ہمارے نہیں ہوتا شریکے میں، جی او ویاہ چ آیا تو میں نہیں جی آنا، میں نے نہیں جانا اس جنت میں جتنے 99 دا قاتل بھی ہوئے تو میں بھی ہوا۔ کہتا تیری کوئی توبہ شوبہ نہیں ہے۔ اس آدمی نے کیا کیا تھا؟ انہیں کیا، یار میں سینچری تو پہلے ہی آؤٹ ہونے لگا سا، چلو شکر ہے تو لب گیا ہے، سینچری تو پوری کریے۔ اکثر لوگ کی پچ تو 99 تے آؤٹ ہو جانا۔ اس نے گردن اتاری، آگے بڑھا۔ میں یہاں رک کے ایک بات کہنے لگا ہوں اور بڑی عاجزی سے مٹ کے کہنے لگا ہوں، میں نے زندگی بھر رب سے ایک دعا کی ہے، اللہ عالم دے روپ چ کسے صوفی دے متھے نہ لاوی۔ پتہ نہیں میں نے صحیح کی ہے کہ غلط کی ہے۔ اللہ مجھے گاڑی دینا مگر کوئی ایسا ڈرائیور نہ دینا جڑا ہوئے شکل ڈرائیوراں والی مگر ہوئے کورا، بالکل انہوں پتہ ہی نہ ہوئے گڈی کی ہوندی۔ کرتے ہو یہ دعا؟ میری دعا ہے اللہ آپ کو مہنگا ترین دنیا کی جو لگژری گاڑی ہے وہ اللہ آپ کو عطا کرے، لیکن ڈرائیور کو صوفی دے دے جنہوں پتہ ہی نہ ہوئے۔ او بھائی، گاڑی کا بھی نقصان، فیملی کا بھی نقصان، اس کی اپنی جان کا بھی نقصان، دوسروں کا بھی نقصان، جانتا نہیں ہے چلانی کیسے ہے۔ ہم اپنی گاڑی وہ کسی کو نہیں دیتے جو ان پڑھ ہو، لا علم ہو، لیکن ڈرائیوروں کے روپ میں آ جائے، جعلی اس نے بنائے ہوئے لائسنس یہ وہ، تو دین کی گاڑی کس کے حوالے کر رہا ہے اور دین کا امام کسے بنا رہا ہے؟ وہ جی بڑیاں ماشاءاللہ جی عبادتاں ریاستاں جی، وہ بڑے پہنچے ہوئے نے، کیا کروں اس پہنچے ہوئے کو؟ کہتا ہے نہیں تیری نہیں توبہ۔ انہیں وہ گچی لائی، اگے ٹور پیا، لیکن تڑپ پھر بھی رہی۔ توبہ کے متلاشی راہ یہ نہیں ہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، 100 مار کے یہ پھر توبہ کو چلے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے نا اس کو عالم سے ملوا دیا، اور دعا کیا کریں اللہ
ਭਾਵੇਂ ਸਾਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਈ, ਕਿਸੇ आलम के रूप च जाहिल या आलम के रूप में किसी धोखेबाज और फराडिये या आलम के रूप में अल्लाह किसी झूठे मुतनब्बी से और दज्जाल से ना मिलवाना। अच्छा, इन्हें जाके पूछा बुजुर्गों मैं 100 मार के आया, कातल बंदा, मेरी कोई तौबा दी कोई सबील हैगी है, रस्ता है? कहने लगे सोहणिया तेरा ते रब दा मुआमला है, मैं तो सिर्फ खबर देनी है कि वो माफ सब कुछ कर देंदा, जे तौबा कर लो तो शिरक भी माफ कर दो। पता है आपको कि अल्लाह जिंदगी में शिरक भी किया हुआ हो, सबसे बड़ा गुनाह शिरक है, जिंदगी में तौबा कर लो तो रब माफ कर देता है। अगर मौत उसी हालत में आ गई तो फिर इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तेरे रब ने मुआफ़ी लिख दी। अगर जिंदगी में तेरा और रब का मसला है, तू माफ़ी मंगनी उन्हें माफ़ करना, मैं विच कौन हूं ना, मैं तेन 10 देना माफ़ी कबूल करदा। लेकिन 2 काम करने, एक अपनी कंपनी ते याराना ते मंजा ते बैठक जिथे बहना ना थड़ा छड़ा वो छड़, महला छड़, वो यार बेली छड़, ते दूसरा किसी नवे इलाके च टुर जा जिथे इदां दी सैटअप ना होवे ते अगे ना इहदे नाल जोड़ी। वो बंदा डरा हुआ घबराया हुआ तौबा करके खुशी खुशी के चलें, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, भागा, मौत ने आ लिया। बाकी किस्सा आपने सुना हुआ है कि अल्लाह ताला ने उसकी रूह किसको दी थी? जन्नत वाले फरिश्तों। क्यों? अल्लाह ने उसे सही आलिम से मिलवाया था, उसने उसे मायूस भी नहीं किया, धुतकारा भी नहीं, फिटकारा भी नहीं, गंदे बोल भी नहीं बोले, उसकी तजलील भी नहीं की और घटियापन पे भी नहीं आया। सही आलिम आपकी कभी तजलील नहीं करेगा, आप जितने मर्जी मुजरम है। क्यों? उसके लिए तो ये खाम माल है। अच्छा मेरे नाल 2 मिनट इत्थे रुको। कदी छाण बूरे वाले नूं वेख्या जे कि उन्हें छाण बूरे नूं भैड़ा आख्या हुआ, वाजा मार मार के कहंदा छाण बूरा वेच लो, टुटी अड्डी वालियां जुत्तियां वेच लो, फुलां वेच लो, फुलां वेच लो, लोया वेच लो, छाण बूरा वेच लो। ले जाता है। जिसे हम घर से हकीर समझ के निकालते हैं, वो पैसे दे के उसकी कदर लगा लेता है। फिर जो है वो टूटा हुआ मिस्री शाह में ले जाकर के या मुख्तलिफ जगह पे रिसाइकल होके जब वही जूता जो 5 रुपए में बेचा था 5000 पे जाके लगता है ना वो शोरूम में, फिर बंदा वेख के कहता नहीं यार ये तो अपनी हिम्मत नहीं हैगी, उसने उसे कीमती बना दिया। सही आलिम जो होता है वो खाम माल को भी उठा के कीमती बना के वो रब की जन्नतों का मेहमान कर देता है। और जो ये 3 कैटेगरीज में होते हैं, ये रस्तों पे बैठ के जन्नत नुमा करके, दज्जाल की खूबी क्या है? जो लेके फिर रहा होगा वो जन्नत दिख रही होगी, जो जहन्नम है वो हकीकत में जन्नत होगी। मैं एतबार न करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। पैगंबर ने दज्जाल की जो निशानियां बताई, इस तरह के कितने लोग हैं जो हमारे उलमा के रूप में फिर रहे हैं, कितने हैं जो अल्फाज ऊपर वही रखते हैं, मानी और मकासद बीच में खिलाफत से लेके खुलफाए अरबा तलक, मेरे नबी के यारों तलक। अपने यारों की तो कदर करते हैं मगर मेरे नबी के यारों पे तबर्रा करते हैं। अपनी बीवियों की तो खबरदार कोई बात नहीं करे, मगर मेरे नबी के अहले खाना के ऊपर कहें कि नबी की बीवियों ने ही नबी को जहर दिया था, और ये कहें कि मेरे पैगंबर के जो है वो दुश्मन अबू बकर सिद्दीक और उमर के कहने पे हफ्सा और आयशा ने दिया था। माअज़ल्लाह, कहाँ गए वो तेरे उलमा जो तुझको ये सारा कुछ बताते हैं कि 21वें पारे का आखिरी हिस्सा और 22वें पारे का पहला सफ़ा पढ़ के तुझे अल्लाह और उसके रसूल और आपके यार और अहले खाना, अहले बैत और मेरे पैगंबर की बीवियों की अजमत का बयान करते। वो जब भी बोलेंगे यही कहेंगे जनाब क्या हो गया, नबियों की बीवियां हुई तो क्या हुई, वो नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियां तो बीवियां थी। तो भाई मेरे कुरान ने अगर उनमें कुछ गलत था तो बयान भी कर दिया। अगर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गलत था तो उसकी गलती बताई है, हम कुरान मजीद की वजह से मान रहे हैं, वो गलत थे। लेकिन जिनको तुमने निशान बनाया और तान बनाया और उनके ऊपर जुमले उठाए हैं, उन लोगों के बारे में मेरे रब ने कुरान मजीद में उनकी सफाइयां दी हैं, गवाहियां दी हैं। सूरह नूर उतरी है, एक एक आयत में मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के घर और अहले खाना के बारे में मेरे रब ने इतनी वजाहतों के साथ जो है वो उनकी सच्चाई और सदाकत बयान की है। अहलन व सहलन मरहबा।
اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ صاحب کو، استاذ محترم کو، یقیناً ہمیں کچھ نہیں بولنا آتا تھا، یہ ہمیں سکھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت سے، عافیت سے، اللہ تعالیٰ سلامتیوں سے ایک لمبی زندگی دے، صحت سے نوازے۔ اکرمکم وبارک فیکم وسلمکم۔ احباب گرامی، یہ 3 طرح کے لوگ ڈاکو بن کے راستے میں بیٹھے، کبھی الفاظ کی غلط ترجمانی کر کے، بیچ میں ڈنڈیاں مار کے اپنے مقاصد پیش کر کے، آپ کو بہکا کر کے، رستوں سے ہٹا کر کے صراط مستقیم سے دور کریں گے۔ ان تینوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ میں بھی آ جاؤں نا، آپ 2 منٹ کے لیے دیکھ کے جناب ماشاءاللہ جی جبہ کبہ دستار فضیلت لباس ظاہر یہ وہ باتیں دلیل گفتگو لب و لہجہ، دھوکہ نہیں کھانا۔ ایک بات یاد رکھیے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دلیل سے بات کرتے ہیں، تضلیل نہیں کرتے، نہ علماء کی۔ میں نے، آپ پڑھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، کتنا اختلاف تھا، 2 شاگرد ڈنکے کی چوٹ سے، تیسرے بھی، امام صاحب 4 مسئلے بیان کرتے ہیں، 4 شاگرد 3 مسئلوں میں کہتے ہیں استاد جی آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے ابھی تک کوئی حوالہ نہیں ملا کہ استاد جی نے ان تینوں کے کان پکڑوا دیے۔ تسی کون ہوندے جی میرے سامنے بولنے والے؟ مجھے ایسا کوئی حوالہ نہیں ملا۔ 4 مسئلوں میں سے، ہر 4 مسئلوں میں سے 3 مسئلوں میں شاگردوں کا اختلاف۔ کیا کہیں گے آپ؟ امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن مجھے وہ لب و لہجہ نہیں ملتا کہ جو لب و لہجہ آج علم کے نام پہ علماء کے خلاف، اہل اللہ کے خلاف، اولیاء اللہ کے خلاف، اتقیاء اللہ کے خلاف کر کے استعمال کر کے لوگوں کو ان سے دور کر کے بیزار کر کے بدظن کیا جا رہا ہے، تو یہ اہل علم کا وتیرہ نہیں ہوتا۔ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی میں یہی تو چیزیں دیکھی تھی، اور ہمیں اس طرح کے لوگوں کا آباء و اجداد اور پیچھا اور ان کی اصل بتاتی ہے کہ نسل کیسی ہے، بیج جو ہے فصل بتا رہی ہوتی ہے کہ کیسی فصل نکلے گی۔ اکیلے مولانا ثناء اللہ عمر سری کو 36 سے زیادہ الفاظ سے گالیاں دی ہیں مرزا نے، جن میں سے سب سے گھٹیا اور چھوٹی گالی، گھٹیا ترین گالیوں میں سے چھوٹی ترین گالی جو ہے وہ یہ کہا کرتا تھا کہ ثناء اللہ ہے گئی گوں خور ہے۔ پنجابی جے تو سمجھ دے ہو نا کہ اس کے منہ کے اندر قرآن نہیں ہوتا، حدیث نہیں ہوتی، جو بیان کرتا ہے وہ گندگی ہوتی ہے۔ اور یہی خاکے بنائے تھے میرے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود نے، کفار نے۔ پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے پودا کس نے کاشت کیا ہے۔ میرے پیغمبر کے معاذ اللہ خاکوں میں سے ایک خاکہ یہ بھی تھا، میرے پیغمبر کے چہرے کو سور کی دبر میں بنایا گیا اور دکھایا گیا کہ تم کہتے ہو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اور ہم بتاتے ہیں کہ ان کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ ہے جو ایک خنزیر کی دبر سے بول و براز نکلتا ہے۔ یہی کچھ ادھر ہے۔ مولانا ثناء اللہ عمر سر رحمہ اللہ کو سب سے جو عام اور چھوٹی گالی دی گئی تھی وہ یہ ہے۔ سارے مسالک کے علماء جنہوں نے بھی دلیل سے بات کی، یہ گالیاں نکالتا تھا، بھری پڑی ہیں کتابیں، پڑھ کے دیکھو کبھی۔ پھر اور تو اور عامت الناس کو گالیاں، ان کے مرد جو ہیں وہ سور ہیں، خنزیر ہیں، جو میری نبوت کو نہیں مانتے، ان کی عورتیں جو ہیں وہ کتیاں ہیں۔ یہ نبی کا لب و لہجہ ہوتا ہے؟ اور اس طرح کی گندی گالیاں یہ علماء کے لہجے نہیں ہوتے کہ رگڑ کر کے سب کو برابر رکھ دیں، دلیل سے بات کرو، جو اس میں آئے گا ٹھیک ہے، دلیل دیجئے، تذلیل مت کیجئے، اختلاف کیجئے، حق ہے آپ کا، رائٹ ہے آپ کا، مگر دلیل دے کے تذلیل کر کے نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، امام احمد بن حنبل کے اختلافات ہیں، ائمہ اور فقہا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف میں بہت محبت اور احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو انداز ہے نا، یہ کسی اچھے انسان کا انداز نہیں ہوتا۔ اسی طرح کے مارکیٹ میں آج کئی جو ہے وہ پھر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، کس کس کا نام لوں، کس کس کا تذکرہ کروں؟
کوئی ضروری نہیں ہے. میرے پیمبر کی سیرت اور سٹیج یہ کہتا ہے, علم اور معرفت یہ کہتی ہے, وہی یہ کہتی ہے. پوری زندگی میں نے تلاش کیا کہ پیمبر کی زبان سے کہیں غصے میں آ کے بھی ایک گالی نکلی ہو, تو ایک گالی مجھے نہیں ملی سیرت میں. طائف والوں نے کیا نہیں کیا, یہ تو ملا ہے کہ کوئی گالی دے رہا تھا, اور ساتھ میں جب پیمانہ لبریز ہو گیا تو میرے نبی کے ایک پیارے سے صحابی نے جواب میں ان کو تھوڑا سا جواب دے دیا کہ یار ہوں اس لات منات دے ٹوئے چو نکل کیڑے چکر چ پہ گیا, انہاں کی لفظ ہے چھاڑے نو. ہوں میرے پیمبر وہاں سے چل پڑے تھے. کہا محبوب وہ گالیاں دین ڈیا سی تسی میرے نار رہے, میں کہیں تنگ آ کے بجنگ آمد ایک جواب دے بیٹھا ہوں تو آپ نے چھوڑ دیا. میرے پیغمبر کی سیرت میں علم کے نام پہ ممبر و محراب سے گالی نہیں ہے, دلیل ہے صرف. کسی نے کہا مزمم ہے, کہا کسی کو کہتے ہوں گے میرا تو نام محمد ہے. بھائیو یہ وتیرہ ہے اہل علم کا, ہم نے جو اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے نا وہ یہی پڑھا ہے. 26 مساجد کی سپیکروں کے رخ میری مسجد کی طرف تھے, ہر جمعے میں گالیوں کی بچھاڑ اور لمبی چیزیں. لوگ آ کے بتاتے تھے ہم جواب میں صرف اتنا ہی سیکھا تھا کہ یار ٹھیک ہے انہوں نے گالیاں مینوں بھیجی ہیں, میں نہیں لیندا. آپ کسی کو TCS کریں کچھ وہ نہ لے, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہاں جس ایڈریس سے بھیجی گئی ہوتی ہے ڈاک, تو ٹھیک ہے انہوں نے مجھے ڈاک بھیجی ہے, میں نہیں لے رہا, واپس تو جانی ہے. تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہے. اہل علم کو پہچانیے, اہل علم گالی دینے والے نہیں, یاوا کوئی کرنے والے نہیں, فضولیات والے نہیں, لغویات والے نہیں, نہ وہ زاہدوں کے روم میں صوفی اللہ ہو وگرنہ وہی 99 قتل والا معاملہ, نہ وہ نبوت کے ان دجالوں کے پیچھے لگنے والے وگرنہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی والا معاملہ. حضرات یہی خدشہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ ٹوٹلی کھل کے نظر آ رہا ہے کہ جو جہلم سے یا دائیں بائیں سے یا وہ فیصل آباد سے یا مختلف جگہوں سے یہ قیامت کے قریب اس طرح کے شوشے اٹھنے ہیں. کیا کہ جھوٹ کو سچ کی ملمہ کاری کے ساتھ پیش کیا جائے. میں نے ایک دن ایک چیز دیکھی بڑی چمک رہی تھی, میں نے اس سے پوچھا یار یہ ماشاءاللہ سٹیل ہے؟ کہندا ہاں جی پانجی سٹیل ہے. میں لے آیا تو بیٹا کہنے لگا کہ بابا یہ سٹیل نہیں ہے, یہ پلاسٹک کے اوپر جو ہے انہوں نے ملمہ کاری کی ہوئی ہے, نکل چڑھایا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں یار وہ تو کہتا تھا. کہتے بابا پھر آپ دھوکہ کھا گئے نا. اس نے بہرحال تھوڑا سا اندر چیک کروایا تو وہ نیچے سے وہی نکلا. تو جناب بڑی چمک, بڑی دمک, بڑی زرک, بڑی برک, بڑی کڑک, بڑی گونج, بہت اونچے اونچے شوشے, اور یہ کون وہ کون, میں ایسے کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. وہ کل کے مرزے نے بھی ایسا کیا تھا اور آج کے مرزے سے بھی یہی کروایا جا رہا ہے. میں ہدایت کی دعا مانگتا ہوں, اللہ قائم رکھے ہدایت کے اوپر, دین اسلام کے اوپر, اور اللہ اصلاح فرمائے جو کمی بیشی ہیں. مجھے خدشہ ہے کہ کہیں سٹیپ بائی سٹیپ وہی انداز نہ اپنا لیا جائے جو کل کے مرزے نے اپنایا تھا. باقی رہ گیا جی لوگ اس کو اہمیت دے رہے ہیں, سارے اکٹھے ہو گئے. اللہ کا شکر ہے جہاں بھی باطل ہوتا ہے اور دلائل کو بظاہر دکھا رہا ہوتا ہے, اندر میں اپنی مختلف طریقوں سے ڈنڈیاں مار رہا ہوتا ہے, معانی بدل رہا ہے, الفاظ بدل رہا ہے, حقیقتیں بدل رہا ہے, اور پھر جو ہے دھوکہ کمال کا. عام علماء جانتے ہیں, عام بندوں بیچاروں کو کیا پتہ ہے. میں نے ایک کوہستان پہ یہاں سے سفر کیا لاہور سے, اس وقت کافی ویٹ کرنا پڑا اور 3 گھنٹے میں پہنچا تو ایک کیسٹ لگی ہوئی تھی بڑے عظیم مبلغ کی, دعوت اللہ موضوع تھا, تبلیغ. 3 گھنٹے میں نے گفتگو سنی کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں, وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت, قرآن کی آیت, اللہ کی طرف بلاؤ, اللہ کی طرف بلاؤ. اس پوری آیت کے اندر جو ہے علی بصیرت, اس کو ٹچ کر کے ہی نہیں دیکھا کہ دلیل کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ, علم کے ساتھ, یقین کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, سنت مطہرہ کے ساتھ, پیمبر کی حدیث کے ساتھ, پورے یقین کامل کے ساتھ, ایمان جو ہے وہ خالص کے ساتھ, عمل صالح کے ساتھ, پھر اللہ کی دعوت دینی ہے. نہیں, بس اللہ کی طرف, اللہ کی طرف. کچھ یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اپنے آپ کو, بالخصوص میری یوتھ اور نوجوان, وہ جناب سارے مولویوں نے رگڑ کے رکھتا ہے, ایسے کچھ نہیں ہونے والا. یہ جب مرزا آیا تھا نا پہلا وہ بھی تھا جی انہیں جھاڑو پھیرتا ہے, انہیں میدان چ رہنے کو نہیں دیتا, کوئی اس کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونے والا جی, ایسے ہے وہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہاں میں ایک سریکی کا شعر پڑھتا ہوں اور اجازت لیتا ہوں کہ لج بھلیندا اندر وڑ دے.
امید ہے آپ کو سارا سمجھ آئے گا، جہاں سمجھنا ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ لج بھلیندا اندر وڑ دے تے بو دا نہ دے میں تو ڈر دے تے ڈھڈ پھلیندا کوٹھے چڑھ دے تے ڈھاندے اتوں نک دے بار واہ وہ چندرا بودن یار نیوی کیتا تو نروار۔ امید ہے سارا سمجھ آ گیا ہوگا، جو نہیں آیا میں سمجھا دیتا ہوں۔ لج بھلیندا اندر وڑ دے، جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، یہ دلیل سے، آیات سے، احادیث سے، علم سے، نالج سے، گہرائی سے، تاریخ سے، ہسٹری سے جب بھی بات کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک گفتگو میں، لب و لہجے میں، انداز میں بڑی شرم و حیا ہوتی ہے۔ یار یہ شرم و حیا اس حد تلک ہے، اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھی، ہم کو اتنے وہ بہت پہنچے ہوئے لوگ نہیں، لیکن رب شاہد ہے کہ پچھلی صدی کے آخری عشرے اور اس صدی کے یہ تیسرا عشرہ لگنے والا ہے، سٹیج کے اوپر رہتے ہوئے لاکھ اختلافات کے باوجود کسی مسلک کے کسی عالم کو زبان سے کبھی گالی نہیں دی۔ دلیل ہے اپنی جگہ، وہ نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ ہم رفع الیدین کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، زبردستی نہیں، آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ کی مرضی ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ لیکن ادھر رگڑے یہ وہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ لج بھلیندا اندر وڑ دے۔ علماء کرام جو اہل اللہ ہے نا، وہ لاج رکھتے ہوئے سیرت کی، کتاب کی، سنت کی، تربیت کی، علم کی، معرفت کی، وہ والا لب و لہجہ نہیں، وگرنہ آپ یقین کریں میرے صرف ایک شاگرد کو بھیج دوں نا، وہ صبح سے لے کے شام تلک جو گالی نکالے گا نا، وہ دے ایک لفظ نہیں ہو ملن دینا۔ کیا ہمارے پاس ایسے شاگرد نہیں ہیں؟ کالجوں میں ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، لیکن ہم نے ان کو کبھی ہلا شیری نہیں دی کہ جناب آپ آئیں اور ایسے کریں اور پگڑیاں اچھال دیں اور رگڑ کے رکھ دیں، نہیں کیا ایسے، یہ اہل اللہ کی نشانی نہیں۔ لج بھلیندا اندر وڑ دے تے بودا نہ دے میں تو ڈر دے۔ سورہ کی جو بودا نہ دے نے پاگل نو، کملے نو، چلے نو، وہ کہنے لگا لے پی میں واڑتا ہی سارے اندر، میں رگڑ کے رکھتا، لیکن ایسے نہیں ہے۔ ڈھڈ پھلیندا کوٹھے چڑھ دے، اوتھے نہیں بھج کے گلی چو لوکاں نو کہندا تے کوٹھے تے چڑھ گیا، آ ویکھ لو میں آ کرتا جے، او ویکھ لو کوئی دسیا جے، اندر وڑ گئے جے۔ ڈھڈ پھلیندا کوٹھے چڑھ دے تے اتنے پتہ ہی نہیں رہا مستی چ، ادوں پتہ لگا جدوں بھجدیاں نسدیاں نہ تھلے ڈگ پیا تے نک وجا تھلے۔ یہ ایک آپ نے کلپ دیکھا ہوگا کہ لڑ رہا ہے، اوپر سے مار رہا ہے کچھ، اپنی ہی بالکونی سے باہر گرل سے اوپر جو ہے وہ لٹک کے نیچے گرا اور سر پھٹ گیا۔ تو یہ شاعر کہتا ہے کہ ڈھاندے اتو نک دے بار واہ وہ چندرا بودن یار نیوی کیتا تو نروار۔ کملیا کتے علم نال، اہل علم دے وطیرے نال، دلیل نال بندیاں طرح ٹریا رہنو تو شاید ہوندا، لیکن تو انصاف دی گل نہیں کیتی۔ تو اس لیے یہ فتنے اٹھیں گے، قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں، یہ آثار ہیں، یہ آزمائشیں ہیں۔ جھوٹ پہ ملمہ کاری کی جائے گی، سچ کر کے پیش کیا جائے گا، ڈنڈیاں ماری جائیں گی، الفاظ بسا اوقات وہی رہنے دیے جائیں گے، اندر معانی چینج کیے جائیں گے، اوپر روح افزا لکھا ہوگا، اندر شراب جان رہی ہے۔ تو ایسے وہ روح افزا نہیں رہتا جو اندر آپ شراب پیک کر کے دیں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے آپ کو ایک ہی نصیحت اور وصیت ہے کہ اہل علم سے، اللہ والوں سے، علماء کرام سے ملیے جلیے، پوچھیے۔ بسا اوقات وہی ہوگا جو اس نے کیا تھا غلام احمد پرویز نے کہ یہ صلاۃ سلون سے ہے، مسجدوں میں آنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا عورت ڈانس بھی کر رہی ہے، تحریک الصلوین، تو وہ بھی نماز میں ہے۔ اس وقت بھی لوگ کہتے تھے بلے بلے کیا عالم ہے، وہ جی تراویح پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہیں، قیام اللیل کرا ہی نہیں۔ اس طرح کے دھوکے اور آسانیوں کی طرف مت جائیے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین 14 صدیوں میں نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے، اپنی اصل شیپ میں موجود ہے۔ صرف یہ جذباتی اور کھوکھلے اور اس طرح کی چیز اور شہرتیں اور نام اور فالوورز، آپ کو پتہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج بھی فالوورز زیادہ سے زیادہ 2 ارب ہیں، باقی 6 ارب تو دوسروں کے ہیں۔ کثرت سچائی کی دلیل نہیں ہوتی، اور یہ یاوہ گوئی فضولیات لغویات سے نکل کے دین کو خود پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، ترجمے پہ جائیں، اہل علم سے رابطے کریں، معانی، مفاہیم اور مطالب کو دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو گمراہ نہیں ہونے دے گا، اور اللہ سے ہدایت مانگا کریں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ حق کو حق کے اصلی روپ میں دکھا اور پھر اس کا پیروکار بنا، اور اللہ باطل کا جو اصل چہرہ ہے وہ بھی ہم پہ عیاں کر دے، اور پھر اس سے دور رہنے کی بھی اللہ توفیق عطا کر دے۔ اللہ میرے نوجوانوں کو، میرے بزرگوں کو
بیٹوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو حق کے اوپر رہ کے اس رستے پہ چلائے جو کتاب و سنت کا ہے، جو وحی کا ہے اور جو دلیل کا ہے۔ یہ صرف ٹائٹل دیکھ کے یا کثرت دیکھ کے یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر آ کر کے اپنا دین مت ضائع کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظتیں فرمائے، جھوٹ سے، باطل سے، دجالوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا، مجھے ایک اعلان کے لیے کہا گیا ہے اور یہ واحد چیز ہے جو میرے سے ہوتا نہیں۔ ڈبہ بتا رہا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کیا لکھا ہے، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کیا لکھا ہے۔ اسوہ فاؤنڈیشن کے پروجیکٹس پہ زوردار فنڈ ریزنگ کی اپیل کرنی ہے جو ملٹیپل پروجیکٹس ہیں۔ تو بھائی مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ یقین